السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف میرا ذہن گیا تو میں نے سوچا شیئر کروں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایک ایوریج انسان جو عام سی عقل رکھتا ہو وہ بھی چاہے گا کہ معاشرے میں بہتری آئے، ہر کوئی چاہے گا۔ اگر پوچھو یہ چوری چکاری رشوت یہ وہ جو بھی معاشروں میں برائیاں ہیں کہ یہ دور ہو جائیں تو ہر کوئی چاہے گا ہاں جی ایسا ہو۔ اور اگر اس کے متعلق جو خدا فرماتا ہے، اس کا نبی کہتا ہے، اس کا ریفرنس دو تو لوگ آپ کو فوراً ملاؤں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا جی چلو وہ بات نہ کرو، آپ انسانیت کی بات کر سکتے ہیں، آپ اخلاقیات کی بات کر سکتے ہیں، خواہ ان کی روٹس مانیں یا نہ مانیں، اخلاقیات کی روٹ ہمیشہ مذہب میں ہوتی ہے۔ لیکن انسان وہاں سے سیکھ کے مکر جائے کہ نہیں مذہب سے نہیں ہے، انسان نے اپنی عقل سے سیکھ لی۔ انسان کی عقل خدا کی دین ہے اور خدا کی ہی دین مذہب ہے۔ بہرحال ہم ان لوگوں سے جن کو مذہب برداشت نہیں ہے اسے ان کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ چلیں انسانیت کی بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ انسانیت کے تحت جو ایک فارمولے ہیں، جو طریقے ہیں، جو بزرگوں نے اپنائے جس سے معاشرے بہتر تھے، ان کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ بڑی آسانی سے ان کو کتابی باتیں کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ حیرت ہی ہوتی ہے کہ کتابی باتیں لکھنے والے جنات تو نہیں تھے، انسانوں نے ہی لکھا تھا نا، تو آپ کیسے اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کی تلاش ختم نہیں ہوتی۔ آپ معاشرے میں بہتری لانے کے اپنے جو ذہن میں خیالات آتے ہیں وہ ضرور شیئر کرتے ہیں، خواہ وہ معاشرے کی ضرورت کے پیمانے پہ وہ پورے اترے نہ اترے، خواہ ان سے مزید برائیاں پیدا ہو جائیں۔ بعض لوگوں نے ایسے فارمولے بنا لیے ہوتے ہیں جو ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے کہ فلاں چیز ایسے تو ایسے کرے، جبکہ اس سے مزید برائیاں ہی نکلتی ہیں۔ تو جیسے جنات کے بے تحاشا بچے نہیں ہوتے، ہزاروں ہو جاتے ہیں، ایک سنا ہے، اسی طرح اس بظاہر آپ کے جو ایک لے کے آتے ہیں وہ اچھائی، اس طرح کتنے ہی برائیوں کے بچے دے دیتے ہیں، لیکن وہ اس طرف نہیں دیکھتے، بس تھوڑا سا سوچتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی ہونا چاہیے۔ ڈیپ روٹڈ گہری طریقے جس سے کہ آپ کو دور رس اچھے نتائج ملیں، وہ یقیناً بزرگان دین یا ایسے لوگ جو کیا کہتے ہیں مبصرین ہیں اور جو مفکرین ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں پورے مشاہدے کے بعد اس کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کے جو اصول بناتے ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو آپ کہہ دیں کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، جبکہ باقی کتابی باتیں آپ کو بڑی سمجھ میں آتی ہیں، ہمیں بھی آتی ہیں، میں اپنے آپ کو استثناء نہیں دے رہی، لیکن اگر ہم عقل کے رستے سے جا کے دیکھیں گے اور جس سے دلیل کے راہ سے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کتابی باتیں ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ کیوں نہ ہم ان کو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ شادی بیاہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بابرکت کرے، پائیدار کرے، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شادیاں پائیدار نہیں رہتی، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد چند مہینوں میں سپریشن ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ طریقے اپناتے ہیں جس سے شادی بابرکت ہو؟ سوچئے گا اس بات کو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔